صحابہ کے دور میں نمازی اور بے نمازی کی ایک ہی تفریق تھی، نمازی مومن ہے اور نماز نہ پڑھنے والا یا تو کافر ہے یا منافق ہے۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی ایک شخص فجر کی نماز میں حی علی الصلاۃ اور الصلاۃ خیر من النوم کہتے کہتے مؤذن کا گلا بیٹھ جاتا ہے، مگر کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے فجر کی نماز میں آنے والا نہیں ہے۔ کتنی فیملیز ایسی ہیں، کتنے پریوار ایسے ہیں میرے بھائی۔ نماز کے لیے کمپٹیشن ہوا، لیکن آپ کبھی غور کیجئے کہ کیا ہمارا سماج آج اس موڑ پر پہنچ گیا کہ ہمیں نماز کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے انعامات رکھ کے ہمیں کمپٹیشن کرانا پڑ رہا ہے؟ نماز کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی میرے بھائی صحابہ کے دور میں کہ جس کے لیے کمپٹیشن کرانا پڑے۔ وہاں مسلمانوں میں کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو بے نمازی کا طبقہ۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی ایک شخص فجر کی نماز میں حی علی الصلاۃ اور الصلاۃ خیر من النوم کہتے کہتے مؤذن کا گلا بیٹھ جاتا ہے، مگر کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے فجر کی نماز میں آنے والا نہیں ہے۔ کتنی فیملیز ایسی ہیں، کتنے پریوار ایسے ہیں میرے بھائی۔ کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے میرے بھائی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے معصوم بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب و گیا سرزمین میں چھوڑتے ہیں اللہ کے حکم سے اور کچھ دور آگے بڑھتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پروردگارا اپنے بیوی بچے کو اس بے آب و گیا سرزمین میں مکہ کی سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی اناج کا دانہ نہیں، جہاں پانی کا انتظام نہیں، جہاں آبادی کا انتظام نہیں۔ اے اللہ تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ تو میری نسلوں کو، میری آنے والی نسلوں کو، میری اولاد کو، میری فیملی کو تو نماز قائم کرنے کی توفیق دینا۔ نماز اتنی بڑی چیز تھی ان کی نظر میں کہ اس موڑ پر، اس سچویشن میں بھی اپنی اولاد کے لیے نماز کی دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی نمازی ہے تو غرور نہ کرے، فخر نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں۔ تو نماز پڑھتا ہے تو یہ رب کی توفیق ہے، تجھے اللہ نے توفیق دی ہے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس توفیق پر قائم رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو، نماز کا حکم دو، نماز کے لیے کوشش کرو، نماز کے لیے محنت کرو، اور پلس نماز کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا۔ یہ 20 بچے جو آج 45 دن لگاتار نماز جن بچوں نے پڑھی ہے، آج ان کے والدین کے سینے خوشی سے بھرے ہیں۔ اور شاید قرآن کریم کی وہ دعا جو اللہ نے اہل ایمان کی دعا کے الفاظ نقل کیے ہیں، آج شاید ان 20 بچوں کے ماں باپ کی آنکھوں میں وہی آنسو ہوں گے اور ان کے دل میں وہی دعا کے الفاظ ہوں گے جو جن جذبات کو اس دعا کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو اے اللہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا ہے، یہ ایمان والے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ان 20 بچوں میں سے شاید کوئی بچہ ایسا بھی رہا ہوگا
فجر کی اذان کے ٹائم باپ کی نیند نہیں کھلی، ماں کی نیند نہیں کھلی، لیکن بچے کے اندر جوش ہے، بچے کے اندر جذبہ ہے، بچے کے اندر شوق ہے، اس نے رات میں موبائل میں الارم لگایا ہے، صبح فجر کے ٹائم وہ اٹھا، اس نے اپنی ماں کو اٹھایا، اس نے اپنے باپ کو اٹھایا، اس نے بڑے بھائی کو اٹھایا۔ اس موقع پر کیا اس باپ کے دل میں یہ جذبات پیدا نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بچے اللہ کے دین میں آگے بڑھیں، جب اسلام کے لیے آگے بڑھیں، اللہ کی عبادت کے لیے آگے بڑھیں، تب والدین کی آنکھوں کا تارا بنتے ہیں، ان کی آنکھوں کا قرار بنتے ہیں۔ میرے بھائی، آج کتنے ماں باپ ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے ہاسٹل بھیجتے ہیں۔ بنارس سے ہمارے ایک ساتھی آئے، ان کی 2 بچیاں ہیں، آپ کے اسی مئو میں کلیہ فاطمۃ الزہرا میں پڑھتی ہیں۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اپنی بچی کو بھی ہم ہاسٹل میں ڈالیں گے، تو اہلیہ نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور رکھنا یہ ایک ماں کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے علامہ ابن تیمیہ کی ماں یاد آ گئی۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دمشق کے رہنے والے تھے، کئی مہینے مصر میں رہے، ماں کی نظروں سے دور رہے، ماں کی خدمت کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے خط لکھا، امی جان میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہاں دین کا کام کر رہا ہوں، میں یہاں اسلام کا ڈیفنس کر رہا ہوں، میں یہاں قرآن کی تفسیر پر کام کر رہا ہوں، میں یہاں دین کی دعوت پر کام کر رہا ہوں، امی جان میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں، میں آپ سے بہت دور ہوں، میں مصر میں ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ کی ماں نے جو جواب دیا تھا میرے بھائی، اللہ اکبر، کہا تھا ہے میرے بیٹے ابن تیمیہ، لمثل ھذا ربیتک، میرے بچے میں نے تیری تربیت اسی دن کے لیے کی تھی، وعلی شرائع الدین علمتک، میں نے تجھے تعلیم یہی دی تھی، میں نے اسی دن کے لیے تجھے تیار کیا تھا۔ میرے بچے تو میری نظروں سے دور ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ میرا بچہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے، مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ میرے بیٹے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا دامن، تو مجھ سے دور رہا، کتنے مہینے مجھ سے دور رہا، میں اس پر تیرا دامن نہیں پکڑوں گی، لیکن اگر تو نے اللہ کے دین کی خدمت میں کوئی کمی کی تو تیری ماں تیرا دامن، تیرا گریبان پکڑے گی، تیری ماں تجھ سے سوال کرے گی۔